بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ہاٹ نیوز کے ساتھ سلیم صافی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم نے آج کے ہاٹ نیوز کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اسے یقیناً دور حاضر کا ہاٹ نیوز یا گرم خبر یا گرم ایشو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے تہذیبوں کا تصادم. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی دنیا تہذیبوں کے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر بڑھ رہی ہے تو اس صورتحال میں ہمیں یعنی امت مسلمہ کو کیا لائے عمل اپنانا چاہیے تاکہ ہم اس کشمکش یا اس تصادم میں سرخرو ہو سکیں. گفتگو کے لیے جس موجود مہمان کو ہم نے زحمت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالمی سطح پر جانا پہچانا نام، ہمارے ملک کے ممتاز دانشور اور دین اسکالر جناب جاوید احمد حمدی صاحب. تو سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، اور پھر یہ بتائیں کہ تہذیب سے مراد کیا ہے، یعنی بعد میں ہم اس کا ذکر کریں گے تہذیبوں کا تصادم ہے، یعنی تہذیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، انسان جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اپنی پوری شخصیت کا ظہور کرتا ہے. پوری شخصیت کے ظہور سے مراد کیا ہے؟ انسان کی ایک ذاتی شخصیت ہے، ایک وہ شعور دیگر کو حاصل کرتا ہے، یعنی میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے. انسان محتاج اور محتاج علیہ کے طور پر پیدا ہوا ہے. میری کچھ ضرورتیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کی کچھ ضرورتیں میرے ساتھ وابستہ ہیں. اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو انسان کیونکہ معاشرت پیدا کر لیتا ہے، معاشرت خاندان کو وجود میں لاتی ہے، خاندان پھر معیشت کی جدوجہد کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، معیشت شہروں کو پیدا کرتی ہے، علاقوں کو پیدا کرتی ہے، پیشوں کو پیدا کرتی ہے. جب یہ ساری چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں آدرش یا نصب العین کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، کچھ چیزیں اخلاقی اقدار کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، اور اخلاقی اقدار کا شعور انسان کے اندر موجود ہے. معیشت کے مختلف عوامل اور تمدنی ذرائع اور موسم اور آب و ہوا مل کر رسوم اور رواج پیدا کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کے امتزاج سے جو کچھ وجود میں آتا ہے اسے ہم تہذیب سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ہم کیسے کہیں اسلامی تہذیب، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا تصادم ہے، اسلامی تہذیب کا ہم کیا تعریف کریں گے؟ کس چیز کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں؟ دیکھیے، کسی چیز کو بھی جب آپ الگ تہذیب کا نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اسی عمل نے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، انسانوں کے مابین کسی قدر کو غیر معمولی اہمیت دے دی ہے، یعنی جو ویلیوز ہیں یا اقدار ہے ان میں سے کسی قدر نے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لی ہے، یا وہ بنیادی قدر بن گئی ہے، یا اس قدر پر اب اصل میں تمام فیصلے منحصر ہو کر رہ گئے ہیں. تو مغربی تہذیب کی بنیادی قدر کا آپ تعین اگر کریں، بیسک ویلیو جس پر پوری مغربی تہذیب پچھلی 2-3 صدیوں میں استوار ہوئی ہے، تو ایک لفظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ آزادی اور فریڈم. آزادی اور فریڈم یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مغربی تہذیب کا خاصہ ہے، یہ ہر تہذیب کے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے. اسلام میں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. اسلام میں تو ہم اس کے لیے جان دے دیتے ہیں. یہ جو آزادی اور فریڈم اگر بنیادی قدر ہے مغرب میں، تو آزادی اور فریڈم تو ایک اچھی قدر ہے اس کا. تو میں صرف آپ کو فرق بتانے جا رہا تھا کہ آزادی اور فریڈم کو جب ان کے یہاں بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہو گئی، کیوں ہوئی، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. یعنی مغرب نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ہے جاگیرداری کے خلاف، پاپائیت کے خلاف، مذہبی نہاد کے خلاف، کلیسا کے خلاف. اس جدوجہد کے نتیجے میں وہاں آزادی کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی، اور چونکہ ان کو اپنی سائنسی ترقی میں بھی اس طرح کی بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے آزادی کے ساتھ ان کی محبت بھی انتہا پر پہنچ گئی. ان کے بڑے بڑے مفکرین نے آزادی کے لیے اپنی جان دینے کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا، اور بار بار یہ کہا کہ ہم تو ایک انسان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. روسو نے، والٹیئر نے اس پر بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں لکھی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آزادی ان کے یہاں بنیادی قدر ہے. وہ ہر چیز کو اس کے حوالے سے دیکھیں گے. آپ نے دیکھا نا، یہ پچھلے دور میں مثال کے طور پر خاکے بنائے گئے، یا کوئی انہوں نے اس نوعیت کے تنقیدی معاملہ کر دیا، تو ہمیشہ یہی چیز زیر بحث آئی کہ یہ آزادی اظہار کا تقاضا ہے، ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ ایسا کرے. یہ جو ہم بہت زیادہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ہاں لوگ عام طور پر ان اقدار کا لحاظ نہیں کرتے جو جنسی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھنے کے لیے کہا ہے. تو آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو جواب میں یہی کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو ہر شخص کو آزادی حاصل ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے آزادی کے ساتھ کر لیتا ہے. ہولوکاسٹ کا ذکر ادھر کیوں ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش ابھی یہ کر رہا ہوں کہ وہاں آزادی کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ فرق کیا ہے، تو ان کے ہاں اصل میں فریڈم ایک بنیادی قدر ہے. لحاظ کتنا رکھتے ہیں کتنا نہیں رکھتے یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال وہ اس بنیاد پر اپنی تہذیب استوار کرتے ہیں. ادھر ہماری تہذیب یا اسلامی تہذیب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی بنیادی قدر عبودیت ہے، یعنی خدا کے سامنے سرفکندہ ہو جانا. اسلام نام ہی اس چیز کا ہے. ایک لفظ میں اسلام کو آپ ادا کریں تو وہ عبودیت ہے، یعنی آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کا ایک خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور بندے کی حیثیت سے مجھے اس کے سامنے جھک کر رہنا ہے.
مجھے ہر حال میں اس کو اپنا پروردگار مان کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ عبودیت آپ کے اندر ایک اور نفسیات پیدا کرتی ہے، خدا کے ساتھ ایک دوسرا تعلق استوار کرتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کا ایک دوسرا زاویہ وجود میں لاتی ہے، اور آزادی ایک دوسرا زاویہ وجود میں لاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب اس بنیادی قدر سے نکلنے والے وہ مظاہر ہیں جو بعض اوقات کسی تہذیب میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ ان کی تہذیب کے کیا، ہماری تہذیب کی وجہ کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ کیا اسلامی یعنی مسلمان تو بہت ہیں، لیکن کیا عملاً اسلامی تہذیب نامی چیز دنیا میں کوئی موجود ہے؟ یعنی مغربی تہذیب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو قدر ہے ان کی آزادی، لیکن پریکٹیکلی پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں ہوتا، ادھر بھی قدغنیں ہیں۔ مسلمان تو ہیں لیکن اسلامی تہذیب آپ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد ہے عبودیت، لیکن یہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ اب گوگل کی ایک سروے ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فحش سائٹس جو دیکھنے والے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 10 ممالک تھیں ان میں 7 اسلامی ممالک ہیں۔ تو کیا عملاً دنیا میں اسلامی تہذیب نامی چیز اور مغربی تہذیب نامی چیزیں کچھ ہیں بھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں یا مغربی تہذیب کہتے ہیں تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ تہذیبیں اپنے اس وقت عروج پر کھڑی ہیں۔ مغربی تہذیب بہت سے معاملات میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت حساس بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ خلاف ورزی بھی کرتی ہے، اخلاقی اقدار پامال ہوتی ہیں۔ یہ جو آزادی کی بنیادی قدر ہے یہ بھی مفادات کی تابع ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اسلامی تہذیب اس وقت زوال آشنا ہو چکی ہے۔ جب آپ پوچھیں گے کہ اس کی بنیادی قدر کیا ہے تو میں بتاؤں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کے بنیادی مظاہر کیا ہیں، مثال کے طور پر میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اسلامی تہذیب کے بنیادی مظاہر یعنی جن سے اس کا ظہور ہوتا ہے، جن سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، جیسے ایک انسان کے اندر سے کوئی جذبہ یا داعیہ باہر آتا ہے تو اس کی ایک شخصیت بنتی ہے، تو عبودیت کا جذبہ یا داعیہ جب باہر آتا ہے تو جو شخصیت بنتی ہے اس کو میں 3 چیزوں سے ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں، یعنی حفظ مراتب، حفظ فروج، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، یعنی مسلمان خود اس وقت پستی میں انتہا تک اتر چکے ہوئے ہیں، مغربی تہذیب سے بھی وہ مروب ہوئے ہیں، اپنے گرد و پیش کی تہذیبوں سے بھی مروب ہوئے ہیں، اپنے دین سے بھی ناشناس ہوئے ہیں، عبودیت کے داعیات بھی ختم ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ جیسے اس سوچ سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم تہذیبوں کے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں کبھی تہذیبوں کا تصادم نہ ماضی میں ہوا ہے، نہ حال میں اس کا کوئی امکان ہے، نہ مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے۔ اصل میں تصادم کی بنیادیں اس سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ تصادم معاشی مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے، تصادم جو انسان کے اندر تفوق اور برتری کی جبلت ہے اس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، تصادم انسان کے اندر مہم جوئی کے عناصر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی انہی بنیادوں پر ہوا ہے، یہ حال میں بھی انہی بنیادوں پر ہو رہا ہے، یہ مستقبل میں بھی انہی بنیادوں پر ہوگا۔ جیسا پوپ جرمنی کا ہے، رہتا ویٹیکن میں ہے، اس کی صفائیاں امریکہ کا صدر بش جو وہ پیش کر رہا ہے، مذہب بنیاد نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تہذیب جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، جس طرح کہ اس وقت مغربی تہذیب پہنچی ہوئی ہے، وہ اپنی ہر چیز کی حفاظت کرے گی، اپنے تصورات کی حفاظت کرے گی، اپنی شخصیات کی حفاظت کرے گی۔ اگر کوئی بات زبان سے نکلے گی تو پوری کی پوری تہذیب اس کی مدافعت میں کھڑی ہوگی۔ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی تہذیب کا انتہائی زوال ہو چکا ہے، پستی میں گر چکے ہیں، ذلت و نکبت کی اب کوئی آخری حد نہیں جس میں ہم موجود نہیں ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود بہرحال جو ہماری اپنی اقدار ہیں ان کے بارے میں ہم حساس بھی ہیں، اور اگر ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یک زبان بھی ہوتے ہیں۔ عراق ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، لبنان ہو، افغانستان ہو، ہر جگہ مسلمان نشانہ تو ہیں نا، اور نشانہ بنانے والے یہود اور نصارہ تو ہیں نا۔ یہ تہذیبوں کا اور مذہب بنیاد نہیں ہے اس یہ کوئی بنیاد مذہب نہیں ہے، اس کی بنیاد وہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر بڑی طاقتیں وجود میں آ چکی ہیں، امریکہ اس وقت ایک سپر پاور ہے، اس سے پہلے روس تھا، اور دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے آپ نے جو اقوام متحدہ بنائی ہوئی ہے اس میں آپ نے 5 طاقتوں کو ویٹو کا حق کیوں دیا ہوا ہے؟ طاقت کی بنیاد پر دیا ہوا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون کار فرما ہے، اس قانون میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا نظم سپر پاورز چلاتی ہیں۔ بڑی طاقتیں کبھی 2 ہوتی ہیں، کبھی 4 ہوتی ہیں، کبھی 5 ہوتی ہیں۔ اس وقت بدقسمتی ہے انسانیت کی کہ ایک ہی طاقت میدان میں کھڑی ہے۔ تو جب کبھی اس طرح کی کوئی طاقت وجود میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے معاشی مفادات کے لیے اقدام کرتی ہے۔ جہاں جہاں اس کو اپنے معاشی مفادات کے لیے کوئی اقدام کرنا ہوتا ہے وہاں اگر مزاحمت ہو تو اس کو وہ کچل دینے کے لیے ہر حربہ آزمانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنی تفوق اور اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ خیر امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ اس بات کی بھی کوشش کرے گا کہ اس کی برتری کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اگر کوئی چیلنج کرنے والی قوت کہیں موجود ہے تو وہ قبل از وقت اس کا سر کچلنے کے لیے ہر اقدام کرنے کے لیے تیار ہو وہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ چیلنج کرنے والے ان کو مسلمان اور اسلام میں لگاتے، اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک دیکھیے بات یہ مشرق وسطیٰ میں ان کے تمام مفادات معاشی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے اور خاص طور پر ہمارا ملک
یہ وہ علاقے ہیں کہ جن علاقوں میں جو آنے والی قوتیں ہیں ان پر ان کی نگاہ ہے، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت چین ہے، بھارت ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ وہ ممالک ہیں جن کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ کل چیلنج بن سکتے ہیں. تو امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ ان علاقوں کو گھیر کر رکھے، ان کے بالکل قریب رہے، اس کی فوجیں یہاں رہیں، گرد و پیش کے علاقوں پر اس کے اثرات رہیں. جو ممالک گرد و پیش میں ہیں وہ کہیں چین کے یا اس طرح کی کسی دوسری قوت کے چنگل میں نہ چلے جائیں، اس کی وہ کوشش کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے کہ ایٹمی قوت ہے، اسلام کا عقیدہ ہے، یہاں لوگوں میں جہاد اور ان چیزوں کا جذبہ ہے، بنیاد یہاں سے اٹھی ہے، اس لیے چیلنج پاکستان کو سمجھا جا رہا ہے. پاکستان میں ان کے مفادات ہیں. پاکستان ایک اسٹریٹجک جگہ پر ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اس جگہ اگر کسی قوت کا قبضہ ہے یا اس کے اثرات ہیں یا اس کو یہاں پر اثر و رسوخ حاصل ہے تو وہ روس کے ساتھ بھی معاملہ کر سکتی ہے، وہ چین کے ساتھ بھی معاملہ کر سکتی ہے. یعنی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہاں اگر بدھ مت بھی ہوتا تو یہ صورتحال ہوتی. اصل میں یہ اسٹریٹجک مفادات ہیں جو کسی سپر پاور کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے. یہی مفادات ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی حکمت عملی ترتیب دیتی ہے اور اسی کی بنیاد پر اقدامات کرتی ہے. یہاں مسلمان ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ ہوتی نظر آئے. مفادات سارے جو ہے اسلامی دنیا میں جمع ہو گئے، کسی عیسائی ملک میں، کسی یہودی ملک میں ان کے یہ مفادات نہیں ہیں. یہ کام کر لیں. دنیا کا جو نقشہ ہے اس کو اپنے سامنے آپ اٹھا کے رکھیے نا، تو دنیا میں وہ قوتیں جو امریکہ کو کل چیلنج کر سکتی ہیں، یعنی جن کے معیشت، جن کا رقبہ، جن کے عوام، جن کا پس منظر اور جس طرح وہ ترقی کر رہی ہیں، اگر سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے نا کہ 2040-50 تک کچھ نئی قوتیں ابھر آئیں گی. وہ کہاں ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں؟ عالم اسلام میں. یعنی عالم اسلام میں مجھے بتائیے کس کی معاشی حالت ایسی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر سپر پاور بن جائے گا؟ کس کی فوجی طاقت اس طرح کی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر سپر پاور بن جائے گا؟ اصل میں خطرہ وہاں ہے، لیکن خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اہمیت آپ کے علاقوں کی نہیں. جیسے اگر صرف معاشی مفادات اور اسٹریٹجک مفادات کی بات ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی ہے، یورپ ہے، ان لوگوں کے یہ مفادات تو امریکہ سے ٹکراتے بھی ہیں، ماضی میں ٹکرائے بھی ہیں. انگلینڈ کے، برطانیہ کے، وہ لوگ پھر اس پورے معاملے میں، اس کشمکش میں امریکہ کے ہم نوا کیوں ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑی طاقتیں، جو 5 طاقتیں ہیں ان میں ان کے ممالک شامل تھے، ان کی طاقت آہستہ آہستہ امریکہ کے مقابلے میں کمتر ہوئی ہے. بہت سے معاہدات میں وہ ویسے بندھے ہوئے ہیں، بعض اسٹریٹجک مفادات دونوں کے بالکل یکساں ہو گئے ہوئے ہیں. اس کے بالکل یعنی برخلاف دوسری صورتحال بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ یورپی یونین اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ بھی ایک بڑی طاقت بن سکتی ہے. اگر وہ ایک بڑی طاقت بن جائے گی تو اس کو گھیرنے کے لیے بھی اسی طرح کے اقدامات کیے جائیں گے. اصل میں بڑی طاقتیں، جب آپ کہتے ہیں ویٹو کا ہم نے حق دے رکھا ہوا ہے، تو اسی بنیاد پر ہے کہ عقل پر، علم پر، استدلال پر، اخلاقی اقدار پر فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے طاقت کرتی ہے. ویٹو کے حق کے معنی یہی ہے کہ اگر یہ فیصلہ مجھے، میرے مفادات میں منظور نہیں ہے، میرے پاس طاقت ہے، تو میں اس فیصلے کو نہیں مانوں گا. آپ جنرل اسمبلی میں جمہوریت کی بنیاد پر فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی طاقتوں کو کسی حد تک روک کے رکھا جا سکے. لوگ کہتے ہیں نا اقوام متحدہ نے کیا کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ ہو یا کوئی اور، خدا کے قانون کے مطابق اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ طاقت جہاں موجود ہوگی وہ اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھے گی، وہ اپنے تفوق اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گی، وہ مخالف طاقتوں کو ابھرنے نہیں دے گی. یہ کام آج امریکہ کر رہا ہے، یہ اس سے پہلے برطانیہ کرتا رہا ہے، یہ اس سے پہلے فرانس کرتا رہا ہے، یہ اس سے پہلے جرمنی کرتا رہا ہے، یہ اس سے پہلے ہم مسلمان کرتے رہے. جو سیموئل ہنٹنگٹن کا جو تھیوری ہوتی تھی کلیش آف سیویلائزیشن، وہ ایک مفروضہ تھا. میرے نزدیک دیکھیے بات یہ کہ بات کی غلط تعبیر ہے. یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کسی سویلائزیشن یا کسی تہذیب یا اس تہذیب کی اقدار کے درمیان کوئی تصادم ہو رہا ہے. مذہب، تہذیبی اقدار، ثقافت، اس طرح کی سب چیزیں ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. سیاست ان کو استعمال کرتی ہے، ہمیشہ نام ان کے لیے جاتے ہیں. آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں تو وہی 3 چیزیں ہوگی جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں. اسکندر کس بنیاد پر اٹھ کھڑا ہوا تھا؟ مہم جوئی. دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے محسوس کیا کہ ہم بڑی طاقت ہیں، بڑی قوت ہے، اور ہمیں جا کر پوری دنیا کو طاقت و تاراج کر دینا چاہیے. وہاں تہذیبوں کا تصادم ہو رہا تھا. ہینیبال کس بنیاد پر اٹھا تھا؟ سیزر کس بنیاد پر اٹھا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ تہذیبوں کے تصادم کا لفظ میرے نزدیک غلط ہے، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ مفادات کا تصادم ہوتا ہے. جیسے اگر مفادات کا تصادم ہے تو حدود آرڈیننس پاکستان کا، وہ امریکہ کے کس معاشی مفاد یا اسٹریٹجک مفاد کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا ہے تو ان کے ساتھ 2 امور پہ بات کی جاتی ہے، اس میں ایک حدود آرڈیننس پہ. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ جب بھی کوئی تہذیب دنیا پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا تفوق اور اس کی برتری قائم رہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ اقدار کا نظام تخلیق کرتی ہے. انہوں نے، میں نے ابھی آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ فریڈم اور آزادی کو بنیاد بنا رکھا ہوا ہے. عورتوں کی آزادی، مختلف طبقات کی آزادی، اقلیتوں کی آزادی،
اقدار کی آزادی، مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی، تو آزادی اور فریڈم کا یہ پہلو ہے جس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے وہ اپنی اخلاقی برتری بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جس طرح وہ جمہوریت کا درس دیتے ہیں بالکل اسی طرح سے عورتوں کے حقوق اس معاملے میں آپ جیسے لوگ امریکہ کے ہم نوا نظر نہیں آتے. یہ بات یہ ہے کہ میرا تو اصل مسئلہ اسلام ہے. حدود آرڈیننس کے وہ بھی خلاف ہیں اور آپ بھی خلاف ہیں. میں اس بنیاد پر خلاف ہوں کہ اس میں اسلام کی غلط تعبیر کی گئی ہے، اسلام کا چہرہ مسخ ہوا ہے، اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچا ہے. میرا مسئلہ اسلام کی دعوت ہے اور بس کو بھی اسلام نے پریشان کر دیا. ان کے اپنے اقدار نے، ان کے ہاں آزادی، عورتوں کے حقوق اور اس نوعیت کی چیزیں ان کی تہذیبی قدریں، لہذا ان کی وہ جدوجہد کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر جس کے جو اقدار ہوں گی، جس کے جو تہذیبی پہلو ہوں گے، جن کو لوگ اپنے لیے اہمیت دیں گے، ان میں اپنی برتری اور تفوق قائم کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کی جو اقدار ہیں، جو ان کی تہذیبی روایات ہیں، ان کی بنیاد پر وہ مکالمہ کریں، بات کریں. اسی طرح مذہب کی بنیاد پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں. خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے آدمی اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. تو وہ کبھی جمہوریت کو استعمال کر. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، جمہوریت کے معاملے میں امریکہ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. یعنی کیا واقعی جمہوریت کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مفادات قربان کر دیے؟ 2 لمحے نہیں گزرتے کہ جمہوریت کا سارا راز ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد امریکہ کسی عامر کے لیے قصیدے پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کو تبدیل کرتی ہے؟ جمہوریت تو سب سے بڑی چیز ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ مفادات فوری طور پر تمام تصورات کو تبدیل کر دیتے ہیں، تمام اقدامات کو تبدیل کر دیتے ہیں، رویوں میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہی معاملہ باقی چیزوں میں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ اقدار کا نام نہیں لیتے یا لوگ اپنی تہذیبی روایات کا ذکر نہیں کرتے، یہ سب سیاست کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ویسے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے اس ریجن میں جہادی کلچر جو پیدا ہوا ہے وہی اصل تھریٹ ہے، چیلنج ہے مغرب کے لیے اور مغربی تہذیب؟ تو خود امریکہ نے پیدا کیا. جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے مسلمانوں کو استعمال کیا. وہ روس کو جہادی کلچر امریکہ نے پیدا کیا. اس کیا. میں کیا شک ہے؟ اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے. آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے روس کو شکست دینے کے لیے جب یہ اقدام کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں یہ جذبات موجود ہیں. پہلے سے افغان بھی کچھ اس کے لیے جدوجہد کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے. اس کے بعد اس نے اپنے اسلحے کے، اپنے روپے کے دروازے منہ کھول دی اور اس نے کوشش کی کہ اس کو ایک فوجی بھی یہاں نہ اتارنا پڑے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کریں گے لوگ کہ اس نے کس طریقے سے اپنے مفادات حاصل کیے، مسلمانوں کو استعمال کیا. اس زمانے میں یہ سارے مجاہدین اس کی آنکھوں کا تارا تھے. ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا جاتا تھا. ان میں سے ایک ایک شخص کے لیے امریکہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے. روپیہ وہ تو اس طرح تھا جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حدود کے معاملے پہ آپ کا مسئلہ اسلام ہے اور امریکہ کا مسئلہ آزادی ہے، لیکن دونوں کی بات ایک ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت سوویت یونین مسلمان اور اسلام کے لیے بھی خطرہ تھا اور امریکہ کے لیے بھی خطرہ تھا. ان کی وہ اسٹریٹجی ایک ہو گئی تھی. اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے مدد لینے کے لیے بھی نہیں گیا. میں تو 30-35 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جب امریکہ کو یاد اپنا جہاد کر رہے تھے امریکہ سے، مطلب امریکہ تو خود مدد کرنے آ گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مقصد تو اس کا تھا نا. اس مقصد کے لیے آپ استعمال ہوئے. سوویت یونین سے آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ مقصد امریکہ کا تھا. امریکہ نے وہ مقصد حاصل کیا. سے میرا یہ مسئلہ تھا، وہ افغانستان میں آ گیا تھا. سینٹرل ایشیا کی اس نے اتنی ساری اسلامی ریاستیں قبضہ میں کی تھی اور وہ گرم پانی تک پہنچنا چاہ رہا تھا. نیکسٹ نشانہ پاکستان تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مفادات اور ان کے مفادات یکساں ہو گئے تھے. آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا. اب اس کے بعد بھی جہاد کا لفظ نہ استعمال کیجیے نا. پھر یہ کہیے کہ مفادات یکساں ہو گئے. میں یہی طرز کر رہا ہوں کہ مفادات جب یکساں ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں اس وقت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مسافہ کرنے کے لیے، معانقہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو اصل چیز جو کنٹرول کر رہی ہے وہ پھر ہے کیا؟ وہ مفادات ہے نا. آپ نے خود اس کی توضیح کر دی کہ آپ کے مفاد میں یہ بات تھی کہ اس موقع کے اوپر لڑائی میں آپ بھی شریک ہو. امریکہ کے مفادات میں بھی یہ بات تھی. تو اس وقت امریکہ کو نہ جہاد کے خلاف کوئی بات کہنے کی ضرورت تھی، نہ اس وقت اسے مجاہدین برے لگتے تھے، نہ وہ اس وقت یہ کہتا تھا یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اس وقت تو کوئی بات بھی نہیں کرتا. تخلیق جیسے بھی ہوئی ہے جہادی کلچر کی، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ آج امریکہ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ القاعدہ اور یہ جہادی کلچر ہے. جب کوئی قوم اپنے مفادات کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو غلط اقدامات کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ ہم کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیے ہم اعلی کار بنے تو ہمارے ہاں کلاشنکوف آئی، ہمارے ہاں ہیوین آئی، ہمارا پورا کلچر تبدیل ہوا. ہمارے ہاں یہ تنظیمیں اور گروپ بنے، ہمارے ہاں انتہا پسندی کو فروغ ہوا، ہمارے ہاں برداشت کا کلچر ختم ہوا. ہم نے بھی اپنے معاشرے کی بہترین چیزیں اس کی نظر کر دی ہیں، انہوں نے بھی نظر کی ہیں. جب آپ کوئی غلط کام کریں گے
تو اس غلط کام کے نتائج بھگتنا پڑیں گے نا۔ جیسا تو پھر کیا ہم وہ جو کچھ کرتا ہے دنیا میں، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، لبنان میں، وہ کرتا رہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے درے کے درے بیٹھ جائیں؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت قومیں اس صورتحال سے دوچار ہوتی ہیں جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں، اس وقت ان کے لیے بہترین لاہ عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حال میں امن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی طاقتیں لازماً ان کو استعمال کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد بہانے بنا کر ان کو کچل دیتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر بہترین اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے امن کی مہلت حاصل کریں، کسی حال میں تشدد کو اختیار نہ کریں۔ امن کی مہلت ہم کیسے حاصل کریں؟ وہ جو بہنڈے نہیں دیتے آرام سے، خدا دیتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ غلط اقدام اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقت حساب بن جاتی ہے۔ قوموں کے لیے بہترین لاہ عمل یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس طاقت موجود ہوگی، جب میں اپنی طاقت کو خود استعمال کر سکتا ہوں تو اس وقت میں اخلاقی اصولوں پر اس طاقت کو استعمال کروں گا۔ آج میرے پاس مسلمان کی حیثیت سے طاقت نہیں ہے، مسلمان قوم ذلت اور نکبت کے آخری مقام پر پہنچ چکی ہے، اس کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے، ان کے درمیان میں کوئی وحدت موجود نہیں۔ مغرب نے کی ہے نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ نہیں، مغرب لڑا رہا ہے، مغرب ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار اس کائنات کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے غیر متبدل قانون ہیں، ان کے مطابق قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی بدقسمتی یہ ہے، اور مسلمان کیا ہر اس قوم کی یہ بدقسمتی ہوتی ہے جو اس طریقے سے زوال آشنا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی اپنا احتساب نہیں کرتی۔ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں اس ذلت میں کیوں گرا دیا، اس کے اسباب ہیں، اس کے وجوہ ہیں، یہ معاملہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ آپ جب اس کا صحیح تجزیہ نہیں کریں گے اور دوسروں پر آپ اس کی ذمہ داری کا بوجھ ذلت کی وجہ ڈالیں کیا یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو اور جہاد کو چھوڑ دیا؟ ذلت کی میرے نزدیک دو بنیادی وجوہ، ان میں سے پہلی آپ نے بالکل ٹھیک بیان کی کہ قرآن مجید کو جس طرح ہماری تہذیب میں مرکز اور محور کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی، ہمارے علم میں عمل میں مرکز اور محور کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی، قرآن کو ہم نے یہ حیثیت نہیں دی، بلکہ ایک لمبے عرصے سے قرآن مجید کو ہم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہوا ہے، نہ وہ ہمارے علم کا مرکز ہے نہ وہ ہمارے عمل کا مرکز ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو طبعی علوم میں دوسروں پر اپنی برتری قائم رکھنی ہوتی ہے، جن کو آپ سائنسی علوم کہتے ہیں۔ دور جدید میں طبعی علوم ہی ہیں جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، علم و اخلاق کی بنیاد پر قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو طبعی علوم سے ہماری کبھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہماری دلچسپی تو ہمارے بہترین ادوار میں یا مابعد طبیعیات کے علوم سے رہی یا فلسفے اور تصوف سے رہی۔ ویسے دو حیثیتیں ہماری، ایک مسلمان کی اور ایک پاکستانی ہونے کی۔ امت مسلمہ کو اور پاکستانیوں کو اس یہ جو موجودہ صورتحال ہے، وجہ جو کچھ بھی ہے، معاشی مفادات ہے، تہذیب و کار تصادم میں کچھ بھی ہے، کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں یعنی مسلمان کے عروج کے لیے اور پھر پاکستانیوں کے عروج کے لیے کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے لیے اللہ نے جو راستہ طے کر رکھا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ علم و اخلاق میں برتری، یہ آپ کو برتری کے مقام تک لے جاتی ہے۔ انہی دونوں چیزوں کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں مہلت چاہیے۔ یعنی میرے نزدیک وہ لوگ اس وقت بہت ناعاقبت اندیش ہیں جو اس امت مسلمہ کو یہ مہلت نہیں لینے دیتے۔ ہر قیمت پر ہمیں یہ مہلت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنی تعلیم کو بہتر کریں، اپنے اندر غربت اور جہالت کے خلاف جنگ کریں۔ ہمارے دشمن یہ ہیں، جب ہم غربت اور جہالت کے خلاف جنگ کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ علمی اور اخلاقی لحاظ سے ہم ایک برتری کی جگہ پر کھڑے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جذبات کی تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو اور زیادہ تباہی سے دوچار کر لیں، جو جی چاہے کر لیجئے، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو اقتدار اور برتری دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کبھی اس کو واپس نہیں لیتا جب تک وہ اپنے معاملات کو خود خراب نہیں کرتے۔ جیسے اگر اس امن کی مہلت کے لیے اسی طرح جھکنا پڑے جس طرح کی ترکی اور مصر اور یہ ممالک ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جھکنا تو آپ کو ہر حال میں ہوتا ہے، آپ تون جھکتے ہیں یا کرن جھکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ معاملات کیجیے، ایک حکیمانہ طریقہ بعض اوقات قومیں اختیار کرتی ہیں، وہ جھکنے کا تاثر بھی نہیں دیتی لیکن تشدد، وائلنس اور اس طرح کے راستے بھی اختیار نہیں کرتی۔ اور اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ یہ اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ امت مسلمہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، مجھے تو سخت اعتراض اسی بات پر ہے کہ یہ فیصلہ چند لوگوں نے کیا ہے۔ امت مسلمہ نے کب اپنے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ وائلنٹ ہوگی؟ قوم نے کب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسا کرے گی؟ یا قوم کے اوپر چند لوگ مسلط ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کیونکہ جمہوریت میں جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہو جاتا ہے کہ جو سر خدا کے آگے جھکے گا وہ کسی اور طاقت کے سامنے تو نہیں جھک سکتی۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ آخر تقابل کیوں کیا جائے؟ آپ خدا کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھیے لیکن باقی دنیا کے ساتھ معاملات حکمت اور تدبیر کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ عام زندگی میں آپ اسی اصول کے اوپر سارے فیصلے کرتے ہیں۔
یعنی آپ دیکھیے کہ ایک عام مسلمان اپنے گرد و پیش میں جب دوسرے کو برتر دیکھتا ہے، کسی بڑی قوت کو دیکھتا ہے، آپ کے یہاں پولیس ہے، آپ کے یہاں فوج ہے، آپ کے یہاں بندوق کی بنیاد پر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، وہاں آپ حکیمانہ فیصلے کرتے ہیں یا براہ راست ٹکرا جاتے ہیں؟ وہی حکیمانہ فیصلے جب اپنی ذاتی زندگی میں کرتے ہیں، اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، حکیمانہ اور بزدلانہ فیصلوں میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ دیکھیے باجی، حکیمانہ فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ حالات کا ٹھیک تجزیہ کرتے ہیں، صحیح طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں، اس خوبی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کہ یہ تاثر بھی نہ ہو کہ آپ سر جھکا رہے ہیں اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنا راستہ بھی اختیار کریں۔ تو حکیمانہ فیصلہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کو بہرحال اصول کے طور پر اختیار کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کسی حال میں رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہونا۔ دیکھیے دشمن کی سب سے بڑی اس وقت جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رد عمل کی صورتحال میں مبتلا کیا جائے، آپ کو پرووک کیا جائے اور اس کے بعد آپ کو مارا جائے، مارنے کے بعد مزید مارا جائے، یہاں تک کہ آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ اپنی تعمیر کر سکیں۔ اصل میں تشدد کیا کرتا ہے؟ آپ سے تعمیر کی مہلت چھینتا ہے، اور تعمیر کی مہلت جب آپ کو نہیں ملتی تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے اٹھنے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے، مرتے رہیے، مسلسل مرتے رہیے، پھر آپ کی یہی تقدیر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کوشش کی ہم نے حقیقت تک رسائی کی۔ یقیناً آج کے پروگرام کے نتیجے میں بہت سارے سوالات ذہنوں میں اٹھ گئے ہوں گے اور ہمارے اذہان کے بند دروازے شاید اس کے ذریعے بڑی حد تک کھل گئے ہوں گے۔ اگر یہ مقصد ہم حاصل کر چکے ہیں تو یقیناً یہ بھی ہماری ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام کے بارے میں آپ حسب سابق ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے پروگرام سے جاوید احمد غامدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، hotnews@ptv.com.pk۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔